السلام علیکم دوستوں. ترکی ایک مسلمان میجورٹی کنٹری ہے اور یہاں پر بسنے والے 98% لوگ مسلمان ہیں. انڈونیشیا، آذربائیجان اور ترکمانستان کی طرح ترکی کو بھی موسٹ سیکولر مسلم کنٹری سمجھا جاتا ہے. ترکی کے سیکولر ہونے کی وجہ ورلڈ وار 1 کے بعد وہ کمٹمنٹس اور وہ نیگوشیشن تھی جس میں ترکی میں سے شریعت کو ختم کرنا اور یہاں پر خلافت کے نظام کو ختم کرنا تھا اور ان تمام علاقوں کو چھوڑنا تھا جن پر ترکی کی یا آٹومن امپائر کی حکومت تھی، جس میں مکہ اور مدینہ بھی شامل تھے. ان کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیا گیا. اس کے علاوہ ترکی پر پابندی لگائی گئی کہ جو باسفورس اسٹریٹ ہے جو بلیک سی اور مارمارا سی کو آپس میں ملاتا ہے کہ وہ 100 سال تک وہاں سے گزرنے والی کسی بھی سویلین شپ کو یا ملٹری شپ کو ٹیکس نہیں لگائے گا. جس کے بعد ترکی باسفورس اسٹریٹ سے گزرنے والے تمام سویلین شپس کو، کمرشل شپس کو اور ملٹری شپس کو ٹیکس لگا سکے گا اور اس سے وہ اپنا بلینز آف ڈالر کا ذریعہ مبادلہ کمائے گا. ترکی کا آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں ریورٹ کرنا میوزیم سے ایک عمل تو ہے ہی، لیکن اس سے زیادہ ایک ایسی سٹیٹمنٹ ہے جس کی مسلم دنیا کو اشد ضرورت تھی. 20ویں صدی میں شاید ہی کوئی ایسا لیڈر آیا ہو جو کہ مسلمانوں کی اور مسلمان ممالک کی آواز بناؤ. یہی وجہ ہے کہ مسلمان 20ویں صدی میں ایسے پسے کہ کنٹریز تباہ ہو گئے. چند مڈل ایسٹ کنٹریز کے علاوہ تمام مسلم ممالک طیب اردگان کے اس ورڈکٹ پر لبیک کہتے ہیں اور اس سے مسلم دنیا کا لیڈر تصور کرتے ہیں. اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ترکی کی سپریم کورٹ نے جو لیگل ورڈکٹ جاری کیا ہے وہ بالکل درست ہے. یورپ اور امریکہ کی کنٹریز میں ایسی ہنڈرڈز آف ماسک ہیں جو پہلے چرچ ہوا کرتی تھیں، پھر مسلمز نے ان کو پرچیز کیا اور ان کو ماسک میں کنورٹ کر دیا. گوئنگ اگینسٹ آیا صوفیہ ایز اے ماسک مینز کہ وہ ساری مسجدیں جو مسلمانوں نے کرسچین سے خریدی ہیں اور ان بلڈنگز کو چرچ سے ماسک میں تبدیل کر دیا ہے اس کو واپس کرسچنز کو دے دیا جائے. سیڈلی سم مسلم اسکالرز جو ویسٹ میں رہتے ہیں وہ اس پیش رفت کے اگینسٹ ہیں. موسٹ پروبیبلی انہیں آیا صوفیہ کی ہسٹری کے بارے میں پتہ نہیں ہے یا پھر وہ ویسٹ کو پلیز کرنے کے لیے ایسی سٹیٹمنٹس جاری کرتے ہیں. ویسٹ نے بھی جب مسلم کنٹریز کو کنکر کیا تو وہاں انہوں نے کافی ماسک کو مسمار کیا یا پھر ان کو چرچز میں کنورٹ کر دیا، جس کی کافی مثالیں ہمیں اسپین میں ملتی ہیں. However, no one wants to talk about بابری مسجد which was destroyed. اسی طرح یروشلم میں مسجد اقصی کی بھی سیم سچویشن ہے. اس ساری صورتحال کو جاننے اور سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آیا صوفیہ، مصطفیٰ کمال اتا ترک اور طیب اردوان کی تاریخ کے بارے میں جانیں. تو آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں. آیا صوفیہ تاریخ کی ایک اہم ترین بلڈنگ ہے. لاسٹ ایئر آیا صوفیہ کی وزٹ پر میرا پرسنل رائے یہ ہے کہ اٹ شوڈ بی دی 8th ونڈر آف دا ورلڈ. آیا صوفیہ کی کنسٹرکشن کو ایمپرر جسٹن 1 نے 532 میں سٹارٹ کیا اور ایک عظیم الشان بلڈنگ کو 537 عیسوی میں کمپلیٹ کیا، جو آج سے تقریباً 1488 سال پہلے کمپلیٹ ہوئی. یہ وہ زمانہ تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دنیا میں موجود تھے. آپ نے استنبول شہر کی فتح کی بشارت بھی دی تھی. آیا صوفیہ ایک گریک آرتھوڈاکس کیتھیڈرل تھا جو 1204 میں رومن کیتھولک چرچ بن گیا اور 1261 میں دوبارہ آرتھوڈاکس کیتھیڈرل بنا اور اس حیثیت سے 537 سے 1453 تقریباً 916 سال ایک چرچ کی حیثیت رہا. تب 1453 میں آٹمن امپائر کی فتح کے بعد سلطان محمد نے بلڈنگ کو اور سٹی کو کنکر کیا اور اس کے باوجود انہوں نے اس بلڈنگ کو پرچیز کیا اور اس کو مسجد میں کنورٹ کر دیا. یہی وہ لیگل ریزن ہے جس کی وجہ سے آج آیا صوفیہ کو دوبارہ مسجد میں کنورٹ کیا گیا. آیا صوفیہ 1453 سے لے کر 1931 تک 478 سال مسلمانوں کی عبادت گاہ بنی رہی. تب مصطفیٰ کمال اتا ترک نے اس مسجد کو میوزیم میں کنورٹ کر دیا. تو دوستوں آئیے جانتے ہیں کہ مصطفیٰ کمال اتا ترک کی کیا سٹوری ہے. مصطفیٰ کمال اتا ترک ترکش فیلڈ مارشل تھے اور انہیں ان کی خدمات کی وجہ سے اتا ترک یعنی کہ فادر آف دا ترکس کا خطاب دیا گیا. مصطفیٰ کمال کی شہرت ہر طرف تب پھیلی جب ورلڈ وار 1 میں
انہوں نے گیلوپولی کی جنگ میں آٹمن امپائر کی فتح کو یقینی بنایا۔ لیٹر آن جب آٹمن امپائر ورلڈ وار 1 میں ٹوٹنے لگی تو عطا کمال ترک نے ترکش نیشنل موومنٹ کو لیڈ کیا اور ایٹ لیسٹ ترکی کو ٹوٹنے سے بچا لیا، اور ساتھ ہی انقرہ میں پروویژنل گورنمنٹ کی بنیاد رکھ ڈالی اور ترکی کے اگینسٹ بھیجی گئی کافی فورسز کو شکست دی۔ تب ترکی میں عربک بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ مصطفیٰ کمال پولیٹیکل، اکنامیکل اور کلچرل ریفارم کا طوفان لے آئے۔ ان کا مقصد ترکی کو ماڈرن، پروگریسو اور سیکولر اسٹیٹ بنانا تھا، اور یہی ریکوائرمنٹ تھی جس کو ویسٹ بھی ان پر امپوز کر رہا تھا۔ انہوں نے عربک کو اٹھا کر لیٹن بیسڈ ترکش الفابیٹس کو متعارف کروایا، اور یوں ترکی کی لٹریسی ریٹ اوور نائٹ 0 اور الٹریسی 100% ہو گئی۔ اتا ترک نے پرائمری ایجوکیشن کو فری اور کمپلسری کر دیا اور ملک بھر میں ہزاروں کی تعداد میں اسکول اوپن کیے، اور انہوں نے وہ تمام مساجد جو پہلے چرچ ہوا کرتی تھیں اور آٹومن امپائر میں وہ مسجدیں بنی تھی ان کو میوزیم میں کنورٹ کر دیا، اور یوں انہوں نے ایک سیکولر سوسائٹی کی بنیاد رکھی اور کسی بھی ریلیجن کو ایکسپریس کرنا اللیگل قرار دیا۔ مصطفیٰ کمال نے 57 سال کی عمر میں 10 نومبر 1938 کو وفات پائی۔ آئیے دوستوں اب ہم جانتے ہیں کہ رجب طیب اردوغان کی کیا سٹوری ہے۔ طیب اردوغان کا ٹرو پولیٹیکل کیریئر تب سٹارٹ ہوا جب وہ مارچ 1994 میں استنبول کے میئر بنے۔ انہوں نے جلدی سٹی کے اندر کافی جگہوں پر الکوہل کی سیل کو بند کروایا، جو مین پولیٹیکل ایلیٹ کے لیے کوئی زیادہ پسندیدہ کام نہیں تھا۔ انہیں کلیئرلی پتہ چل رہا تھا کہ طیب اردوغان ترکی کو ایک سیکولر سوسائٹی سے اسلامک سوسائٹی کی طرف لے کے جانا چاہ رہے ہیں، جبکہ ترکی کے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہے کہ ترکی ول بی سیکولر اسٹیٹ۔ تاہم ترکش عوام کو یہ چینج کافی پسند آئی۔ تقریباً 4 سال کے بعد اردوغان کو مذہبی نفرت پھیلانے کی وجہ سے انہیں میئرشپ سے ہٹا دیا گیا اور ان کو 4 ماہ کی جیل کاٹنا پڑی۔ جیل سے نکل کر اردوغان نے 2001 میں AKP جو کہ جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی ہے اس کی بنیاد رکھ ڈالی، اور ترقی کا سفر کرتے کرتے وہ آج ترکی کے 12ویں پریزیڈنٹ بن گئے ہیں۔ رائٹ ناؤ وہ مسلم دنیا کے لیے ایک روشن ستارے کی سی حیثیت رکھتے ہیں، تاہم ویسٹ کا ان کے بارے میں خیال تھوڑا ڈیفرنٹ ہے۔ گائز ہوپ فلی آپ کو اس ویڈیو کا کانٹینٹ پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹو لگی ہو تو اس کو لائک کیجئے اور نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ ہیو اے گڈ ڈے۔